چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ جو کچھ علم ہم سیکھیں، رب کعبہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم بہت ہی ایک اہم عقیدے کے حوالے سے عقیدہ شفاعت، اس پر گفتگو کریں گے۔ شفاعت پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے قیامت کے دن عطا کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین وہ جو مقام محمود عطا فرمائے گا، اور آپ کے صدقے پھر دیگر انبیاء کو بھی اذن اور شفاعت کی اجازت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور کن کن کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، شفاعت کے حوالے سے عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، قیامت کے کچھ احوال ہم گزشتہ وہ پروگرام میں عرض کر چکے ہیں، اور اسی کا ایک اہم ترین ٹاپک وہ شفاعت مصطفیٰ بھی ہے، کیونکہ حقیقتاً قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان دیکھنے والی ہوگی کہ جب سارا میدان محشر، بلکہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وہ محشر کے میدان میں لوگوں کو بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے وہ شفاعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو رہے گی آج ہمارے اس پروگرام میں۔ مفتی حسان صاحب تشریف فرمائیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب بھی ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور ایک عمومی سا سوال ہے، عام ناظرین بھی ہمارے یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں، شفاعت کسے کہتے ہیں، شفاعت کا کیا معنی کیا ہے شفاعت کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے، ایک آدمی کا دوسرے کے لیے کوئی چیز مانگنا اور اس سے اس کی حاجت پوری کروانے کی کوشش کرنا۔ اب یہ لفظ شفاعت یہ شفع سے بنا ہے، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے جفت، اور یہ طاق عربی میں وطر کہتے ہیں، یہ اس کی ضد ہے۔ تو صاحب حاجت جو تھا، محتاج جو شخص تھا، پہلے وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اب اس اکیلے شخص کو ایک شفیع آ کر کمپنی دے کر جوڑا بنا دیتا ہے۔ اب وہ اکیلا نہیں رہتا، ٹھیک ہے، اس کی تنہائی کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اس بنا پر جو سفارش کر رہا ہوتا ہے، تو محتاج آدمی وہ اکیلا تھا، بے بس تھا، بے یار و مددگار تھا، شفیع یعنی سفارش کرنے والا اس کو جس چیز کی حاجت تھی، جس سے وہ حاجت طلب کرنا چاہ رہا تھا، تو اس کے مابین وہ ایک تعاون کرتا ہے، اور پھر گویا کہ جس سے حاجت تھی، جس سے ضرورت طلب کرنی تھی، تو شفیع اس محتاج کے لیے اس ہستی سے، اس شخصیت سے سفارش کر کے اس کی حاجت کو پورا کروا دیتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے یہ شفیع اور شفاعت کا معنی ہے۔ اور اگر اس کو ہم جو شفاعت اصطلاحی طور پہ دیکھا جائے، جو دین اسلام میں مسلمانوں کی زبان پہ جب یہ لفظ آتا ہے، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، انبیاء شفاعت فرمائیں گے، نیک لوگ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، تو اس پر بھی یہ معنی پورے طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی
کل بروز قیامت وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے بالکل ایسا تنہا رہ جائے گا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، آدمی اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، بیوی سے، اپنے بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا، اور ہر شخص کی یہی کیفیت ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ہر شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہوگا کہ کسی طرح میں اس کیفیت سے، اس قیامت کی ہولناکیوں سے نجات پا جاؤں، اور نجات دینے والی ہستی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ہستی ایسی ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کرے اور مجھے اس الجھن سے، اس ہولناکی اور خوفناک مراحل سے مجھے نجات کا سامان عطا فرما دے، تو انبیاء کرام شفاعت فرمائیں گے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ تو اس اعتبار سے کہ ایک آدمی جو کل بروز قیامت بالکل تنہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل اللہ کی شفاعت اس تنہا اور اس محتاج شخص کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ واہ سبحان تو اس اعتبار سے بھی اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ لغت کے اعتبار سے آپ نے اس کا جو ہے نا، حسن صاحب شفاعت کا عقیدہ جو ایک عہد مسلم ایک آدمی کو جو عقیدہ رکھنا ہے وہ کتنا اہم اور ضروری ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیے۔ کچھ لوگ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو خامخواہی ہر چیز کو جو ہے وہ جیسے انکار کرتے ہیں، تو اس چیز کا بھی کہتے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، اور اس پر باقاعدہ کچھ آیتیں بھی کوٹ کی جاتی ہیں۔ اور میں چاہوں گا یہ دونوں اعتبار سے اس مسئلے کو آپ بیان فرمائیں کہ جو آیات ایسی ہیں کہ جن میں کہ کوئی کسی کا نہیں نفع پہنچا سکے گا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ شفاعت کہاں سے ثابت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سب سے بڑی آیت، یعنی با اعتبار رتبے کے اور با اعتبار فضیلت کے، اور جو سب سے مشہور آیت ہے وہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، اور ہمارے بچے کی زبان پر یہ آیت ہوتی ہے، بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جسے زبانی یہ آیت یاد ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے قبل پڑھی جائے، حفاظت کے لیے، بہت سارے کاموں کے لیے یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے، سفارش کرے، مگر یہ کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی اجازت، اللہ کی اجازت سے، یعنی اللہ پاک کی اجازت سے شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے۔ ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا۔ یہ اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وہ دن کہ کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی مگر اس کے لیے کہ جس سے رحمان راضی ہوا، جس کو رحمان نے اجازت دی، اور جس کی بات سے اللہ پاک راضی ہوا۔ تو یہاں اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ جل شانہ نے شفاعت کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ پاک اجازت مرحمت فرمائے گا وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک ان کی باتوں سے راضی ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے اور مقامات پر بھی اپنے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص یہ ارشاد فرمایا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ یہ جو مقام محمود ہے اس کی حدیث صحیح کے اندر جو شرح کی گئی، پوچھا گیا کیا ہے، تو فرمایا اس سے مراد ہی شفاعت ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اس پہ گفتگو انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی۔ تو شفاعت، اس کا ثبوت یہ واضح طور پر قرآن مجید فرقان حمید سے موجود ہے۔ یہ محبت والی شفاعت ہوگی جو مقام محمود پر ہوگی، اور حدیث صحیح بخاری شریف کی موجود ہے کہ اعطیت الشفاعت، مجھے شفاعت دے دی گئی، یعنی منصب شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا گیا۔ اب آپ مقام محمود پر جو کھڑے ہوں گے وہ مقام محمود وہ ہوگا کہ جس میں اولین آخرین آپ کی شفاعت کبریٰ کی وجہ سے تعریف فرمائیں گے۔ تو شفاعت کا عقیدہ یہ قرآن و حدیث سے، اجماع امت سے ثابت ہے۔ بحر الرائق جو فقہ کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس میں یہ واضح طور پہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو شخص شفاعت کا منکر ہے اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ، اس لیے کہ قرآن کی صریح آیات موجود ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے
کہ اللہ پاک نے شفاعت کی اجازت مرحمت فرمائے گا اللہ پاک، تو پھر اس کا انکار کرنے والا گویا کہ کہہ رہا ہے میں اللہ پاک کی بات کو نہیں مانتا۔ تو ظاہر ہے کہ جو اللہ پاک کی بات نہیں مانے گا وہ مسلمان کہاں سے رہے گا، وہ دار ایمان کے اندر تو رہے گا، یعنی مطلقاً شفاعت کا انکار کرنا کفر ہے۔ کفر ہے بالکل۔ اچھا، اب رہا کہ قرآن کی جو دیگر آیات ہیں جس میں فرمائے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو شفاعت فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ اب یہ جو آیات ہیں واضح طور پر مفسرین نے بھی لکھا، اور یہ الفاظ خود اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ ہے کفار کے بارے میں، کہ یعنی جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا انکار کیا، جیسے بنی اسرائیل تھے، انہوں نے واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب انکار کیا تو فرمایا کہ میں نے تمہیں عالمین کے اوپر فضیلت دی، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ ڈرو اس دن سے، یہ ان کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یہ سورۃ الانفطار میں فرمایا کہ وہ دن کہ جس دن کوئی جان دوسری جان کی مالک نہیں ہوگی، سارا کا سارا معاملہ اللہ پاک کے پاس ہی ہوگا اس دن۔ یہ سورۃ الانفطار کی آیت ہے۔ تو ان تمام آیت کا جو شان نزول ہے اور ان تمام آیات کا جو معنی مفسرین نے بیان کیا ہے وہ کفار کے حق میں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ مومنین کے حق میں ہے تو پھر ان آیات کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں جو منع کیا گیا کہ فائدہ نہیں پہنچے گا، کسی کو شفاعت فائدہ نہیں دے گی، تو ان آیات کا معنی ان آیات سے بالکل واضح ہے جو اللہ پاک نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا یا اللہ پاک نے سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا۔ ان آیات میں واضح کر دیا کہ اللہ پاک کی اجازت سے یہ ان لوگوں کو شفاعت فائدہ دے گی کہ جن سے اللہ پاک راضی ہے، جن کو اللہ پاک اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اجازت کیوں مرحمت فرمائے گا اللہ پاک؟ کسی سے کوئی نعوذ باللہ کوئی ڈر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجبور کسی کے سامنے نہیں ہے، وہ ان کو مقام شفاعت عطا فرمائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے، جن کا مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے، ایسے افراد کو اللہ پاک شفاعت کا منصب عطا فرمائے گا، اور وہ اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت اللہ پاک کی بارگاہ میں کریں گے۔ تو اس لیے شفاعت کا عقیدہ رکھنا یہ لازم ہے۔ جو مطلقاً علی الاطلاق شفاعت کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا کہ وہ قرآن کی آیتوں کو احادیث متواترہ کو جھٹلانے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ قیامت کا جو دن ہوگا جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔ واہ۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرمین ہیں ان کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کا اختیار، سفارش کا اختیار نہیں ہوگا مگر انہی کو کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عہد ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں عہد رکھا ہوا ہے۔ اب اس عہد سے مراد یہ ہے جو عقیدہ اسلام پر ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں، ختم نبوت کے قائل ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں اس نے کلمہ شہادت ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عہد رکھا ہے۔ تو اب یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کا، وحدانیت کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو قائل ہوگا، یعنی سچا پکا مومن ہوگا، تو وہ کل بروز قیامت سفارش بھی کریں گے، یعنی نیک لوگ سفارش بھی کریں گے اور نیک لوگوں کی سفارش بھی کی جائے گی۔ تو لا یملکون الشفاعۃ، مفسرین نے دو معنی بیان کیے ہیں کہ ان کو شفاعت کرنے کا اختیار دیا جائے گا، کن کو؟ جن کا اللہ کے پاس عہد ہے، اور وہ لوگ سفارش کے حصول میں کامیاب ہو جائیں گے جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عہد ہے، یعنی سفارش کرنے والوں کا بھی اس آیت کریمہ میں ذکر موجود، اور سفارش جن کے حق میں کی جائے گی
ان کا بھی یہاں پر ذکر موجود۔ اسی تو طرح خلاصہ آپ نے ایک اور مقام پر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ، کہ جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں وہ ان کی شفاعت کے مالک نہیں ہیں، جن کو انہوں نے اپنا شفاعہ بنایا ہوا ہے، اپنا شفیع سمجھا ہوا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں اور یہ اللہ پاک کی ہماری بارگاہ میں شفاعت کریں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ شفاعت اسی کے لیے ہوگی کہ من اذن لہ الرحمن، جس کو اللہ پاک اجازت دے گا، ورضی لہ قولا، اللہ پاک جس کے لیے اجازت مرحمت فرمائے گا، جس کی بات سے راضی ہوگا، اسی کی وہ لوگ شفاعت کریں گے۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کہ یہ شفاعت نہیں کریں گے یعنی فرشتے وغیرہ مگر اسی کی کہ جس سے اللہ پاک راضی ہے۔ یعنی شفاعت کا ثبوت واضح طور پہ موجود ہے کہ انبیاء، فرشتے، نیک لوگ یہ شفاعت کریں گے، لیکن اسی کی کریں گے کہ جس سے اللہ پاک راضی ہوگا، اور جس کو اللہ پاک اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک اور آیت مبارکہ میں نا جس میں یہ ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اور حدیثیں کہ جن کے اندر یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو بعض اوقات اس ایک چیز کو لے لیا جاتا ہے اور اس کا دوسرا معنی بیان نہیں کیا جاتا، اور اسی کو لے لیا، اس سے توسل وسیلہ بھی منع کر دیا، استعانت بھی منع کر دیا، شفاعت کو بھی منع کر دیا، گویا کہ یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے اور ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ لیکن جو آیت آپ نے سورۃ الاعراف کی پڑھی اس میں واضح طور پہ آگے موجود ہے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ آپ فرمائیے کہ میں اپنی جان کے لیے کسی چیز کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ جو اللہ چاہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عقیدے کو بیان کریں گے، نظریے کو بیان کریں گے تو مکمل طور پر ہی سمجھ کے بیان کریں گے۔ بالکل، یعنی کس کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو، اس میں کوئی شخص اللہ کے چاہے بغیر اپنی جان کا نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے، اپنی جان کا یا کسی اور کی جان کا؟ بالکل، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کوئی عقیدہ بیان کر رہے ہیں تو اسے سمجھے تو صحیح کہ کیا بیان کر رہے ہیں، کہ بھائی آخرت ہو یا دنیا ہو، ہم تو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ بھائی ایک پتا بھی اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے چاہے بغیر اس کا حرکت بھی نہیں ہو سکتی وہ، بے شک۔ تو کوئی چیز نفع یا نقصان پہنچاتی ہی اللہ پاک کے اذن سے ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے ہے۔ لیکن کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت موجود ہے کہ جس میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں نے آپ کو یہ طاقت بھی نہیں دی، آپ کو یہ قدرت بھی نہیں دی؟ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جب بنی اسرائیل کو لے کے جبارین سے مقابلے پر آپ گئے، آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور لڑیں جا کر، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اے میرے رب میں کسی چیز کا مالک نہیں مگر اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا۔ کیا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جان کے مالک ہو سکتے ہیں، اپنے بھائی کی جان کے مالک ہو سکتے ہیں؟ کس چیز کے مالک؟ نفع نقصان پہنچانے کے اعتبار سے مالک نا، کوئی نیک کام کرنے کے اعتبار سے، بدی سے رکنے کے حوالے سے، اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرنے کے حوالے سے ہی مالک ہے نا۔ تو کیا کوئی یہ عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ میں صرف اپنی جان کا اور اپنے بھائی کی جان کا مالک ہوں، جبکہ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا کوئی مالک ہی نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مطلق فرمایا کہ انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل جو کام کر رہے ہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں، میں مالک ہوں تو اپنی جان اور اپنے بھائی کی جان کا۔ تو معنی بالکل واضح ہے کہ قرآن کی جب آپ مختلف آیتوں کو ملا کر دیکھیں گے تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جہاں اللہ پاک نے اس طرح کی بات ارشاد فرمائی ہے وہاں اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اس کی قدرت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جس کو وہ قدرت عطا فرما دے وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، جب تیرا رب کسی کو عطا فرماتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو قرآن کے اندر یہ تو فرمایا، آپ یہ فرمائیں کہ میں اپنی جان کا نفع نقصان کے اعتبار سے مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، تو کیا یہ نہیں ہوا کہ اللہ نے چاہا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک بنایا ہو؟ تو یہ جو آیات ہیں اس طرح قیامت کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں وہ بھی اسی اعتبار سے ہیں
کہ اللہ پاک اجازت مرحمت فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے اور آپ کی وجاہت کے اعتبار سے، اور آپ پھر لوگوں کی شفاعت کریں گے جو دیگر احادیث طیبہ کے اندر موجود ہے۔ یہاں اصل میں تحدید ہوتی ہے، ڈرانا ہوتا ہے کہ بھائی اگر کوئی اس طرح کا کام کرے گا تو میں اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہوں، یعنی اللہ پاک کی اجازت کے بغیر۔ جہاں اللہ پاک اجازت عطا فرمائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری امت کے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ بعض میں ہالکین جو ہلاک ہو جانے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے۔ تو ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث طیبہ ہیں کہ آپ اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور دوسری طرف جو یہ احادیث طیبہ ہیں کہ جس میں فرمایا کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، تو اس کا معنی بالکل واضح ہے۔ معنی یہی ہے کہ اللہ پاک کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں گے، اور جب اللہ پاک نہیں چاہے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ بات چاہیں گے ہی نہیں، آپ کسی کو نفع پہنچائیں گے ہی نہیں۔ یعنی جہاں پر نفی ہے تو وہاں یہ مراد ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، اور جہاں پر اس بات ہے باقاعدہ ثابت کیا ہے تو وہاں اذن اور اجازت۔ اور آسان صاحب کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ہی شفاعت کریں گے، کس کا عقیدہ؟ دیکھیں یہ صرف قیامت کا معاملہ تھوڑی، جو شرک ہوتا ہے نا، شرک کا تعلق کسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے، شرک شرک ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ پاک کے علاوہ کسی کو معبود ماننا۔ اب وہ چاہے آخرت میں ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر ہو، چاہے آسمان میں ہو، چاہے زمین کے اندر ہو، کہیں ہو، کسی زمانے میں ہو، شرک شرک ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ سجدہ پچھلی امتوں میں جو روا تھا، جائز تھا، وہ کون سا جائز تھا؟ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، ٹھیک ہے؟ اس امت میں اس سے منع کیا گیا، لیکن جو سجدہ عبادت کا تھا کہ اگر وہ آپ غیر خدا کو کرتے ہیں تو یہ شرک قرار پاتا ہے، یہ تو کسی بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہوا۔ ایسا تو نہیں ہوا نا کہ پچھلی شریعتوں کے اندر عبادت کا سجدہ کسی کو جائز قرار دیا گیا ہو اور اس شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، شرک میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو اس لیے دنیا ہو یا آخرت ہو، آپ کو یہ عقیدہ بہر صورت رکھنا پڑے گا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت ہوگی تو دنیا کے اندر کوئی فائدہ پہنچائے گا، کوئی نقصان پہنچائے گا، اور اگر اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہیں تو کسی طرح کا فائدہ نہ دنیا میں کوئی پہنچا سکتا ہے نہ آخرت میں فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے جس کو عقل و شعور ہوگا تو آپ کے سامنے یہی بات بیان کرے گا، ایک دیہاتی سے بھی پوچھیں گے جس نے کبھی کسی عالم کی صحبت اختیار نہ کی ہو تو وہ بھی اسی بات کا عقیدہ اور اعتقاد رکھتا ہوگا کہ اللہ کی عطا سے یہ شفاعت فرمائیں گے۔ اور بچے کو پتہ ہے، بلکہ ہم سب بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، اور کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ جن کے چھوٹے بچے بلکہ کچے بچے جو یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو بھی منصب شفاعت عطا فرمائے گا، اور ایک کچے بچے کی شفاعت سے اس کے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے گا۔ تو جب کچا بچہ شفاعت کرے گا تو نبی سچا کیوں نہیں شفاعت کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوۃ، فرمایا ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے قد دعا بہا فاستجیبا، جو انہوں نے مانگا اللہ نے انہیں عطا کیا، وہ دعا ان کی قبول فرمائی۔ فَجَعَلْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا میں نے وہ اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ شفاعت فرمائیں گے۔ جی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اپنے امتیوں کو نفع پہنچائیں گے، اور باقاعدہ بخاری شریف کی روایت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے برسر منبر تشریف لا کر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ ارشاد فرمایا انی فرط لکم، اور فرط کا جو معنی ہوتا ہے یعنی انی فرط لکم یعنی انی سابقکم، کہ میں تم سب سے پہلے کل بروز قیامت وہاں پہنچ کر تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میں تم پر گواہ بھی ہوں، تمہارے اعمال افعال کا مشاہدہ بھی ہے اور میں اس پر گواہ بھی ہوں۔ اور فرمایا اپنی اس چیز کا کہ کیسے گواہ ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے احوال پر
تو اس کی ایک مثال، ایک جھلک اگلے الفاظ سے یہ ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَى حَوْضِ الْآن، واہ سبحان اللہ، کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض ہے کوثر، اپنا حوض جو کل بروز قیامت لگے گا، پیاسوں کو پیاس بجھا رہا ہوگا، تو میں اس حوض کو ابھی بھی خدا کی قسم ضرور دیکھ رہا ہوں۔ واہ سبحان اللہ۔ تو اب وہ جو حضور کیسے گواہ بنیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کے افعال احوال پر مطلع ہیں، گواہ ہیں، اور اس کی ایک مثال حوض کوثر دنیاوی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر ہے۔ یعنی جو چیز کل بروز قیامت ظاہر ہوگی سب کے سامنے، آج وہ حضور کے پیش نظر ہے، تو آج جو امتیوں کے احوال ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر اس وقت بھی ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں ہیں۔ تو حضور جو فرما رہے انی فرط لکم، تو فرط کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے پہلے پہنچ کر بعد میں آنے والوں کے لیے آسائش کرنا، آسانیاں فراہم کرنا۔ تو یہی فرد کا معنی اگر ہم دیکھیں تو جب بچہ نابالغ ہوتا ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کی دعا میں ایک لفظ آتا ہے اللہم اجعلہ لنا فراطا۔ اچھا لڑکی ہے نابالغ تو اللہم اجعلہا لنا فراطا، کہ اے اللہ اس بچے کو یا اس بچی کو آگے جا کر ہمارا کام بنانے والا بنا دے، ہمارا کارساز بنا دے۔ وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا۔ اس کی آگے وضاحت، کام کیا کر بنائے گا ہمارا، کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے آگے جا کے باعث اجر بنا، ہمارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا، اس کو ہمارا شفیع بنا، اور ایسا بنا دے کہ جس کی شفاعت قبول ہو۔ تو ہم جب جنازہ پڑھ رہے ہیں تو اس بچے کو اپنا شفیع اللہ کی بارگاہ میں بننے کی دعا کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو تمام کائنات کی جان ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت جو شفاعت فرمائیں گے، جسے شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ کہا جاتا ہے، یہ شفاعت صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا کہ میں تمہارے لیے فرط ہوں، آگے جا کر کچھ انتظام کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات کیسے فرط ہیں؟ دیکھیں جس طرح جو نماز جنازہ میں پڑھے جانے والی دعا کے اندر فرط کا لفظ ہے، اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث پاک روایت کی کہ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے 2 بچے انتقال کر گئے تو وہ اس کے لیے فرط ہوں گے، نہیں وہ اس کے لیے شفاعت کا سامان کرنے والے ہیں، بخشش کا سامان کرنے والے ہیں۔ پھر عرض کی گئی کہ اگر ایک ہی بچہ فوت ہوا ہو تو کب وہ ایک بچہ بھی فرط ہوگا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جائیں، انہوں نے عرض کی کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہی نہ ہوا ہو نابالغی کی حالت میں، تو فرمایا کہ میں پھر ان کے لیے فرط ہوں، اور میرے جیسا فرط کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث طیبہ اس حوالے سے موجود ہیں کہ فرط جو آگے جا کے بندوبست کرنے والا، انتظام کرنے والا، یعنی کہتے ہی اس شخصیت کو ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو آگے چلے جائے اور پیچھے والوں کے لیے آسائش کا، آسانیوں کا سامان مہیا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انما انا رحمت مہدات، کہ میں اللہ پاک کی طرف سے ایک ایسی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیہ کی گئی ہے، تمہیں ہدیہ کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی قوم کے اوپر رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی علیہ السلام ان کی روح کو پہلے قبض فرما لیتا ہے، یعنی اس امت سے پہلے اس نبی علیہ السلام کو اٹھا لیتا ہے، وہ وصال فرما جاتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا علیہ السلام رحمت کا ارادہ فرماتا ہے کہ وہ آگے جاتے ہیں، ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں، اور جب اللہ پاک کسی امت کے اوپر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے تو اس قوم کو اس نبی علیہ السلام کے سامنے ہلاک فرماتا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے کہ دیکھو انہوں نے تمہیں جھٹلایا، میں نے ان کا یہ حال کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لے گئے۔ بہت خوبصورت بات ہے، ہمارے علماء نے اس حوالے سے ذکر کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے جا رہے تھے تو معراج کو تشریف لے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام پہلے بیت المقدس گئے، ملک شام، کیونکہ ملک شام اس وقت بہت بڑا تھا اور اسی کے اندر جو ہے وہ بیت المقدس بھی موجود تھا جو آج فلسطین کے اندر موجود ہے۔ تو بیت المقدس کیوں تشریف لے کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جانا تو
آپ نے آسمانوں پر تھا، پھر لا مکان میں جا کے آپ نے اللہ پاک کے دیدار سے مشرف ہونا تھا۔ بیت المقدس جانے کی علماء نے بہت ہی خوبصورت وجوہات بیان کی ہیں، بہت ہی لطف والی اور بہت ہی عشق و محبت والی باتیں بیان کی۔ ان میں سے ایک بات یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس اس لیے تشریف لے کر گئے، ملک شام اس لیے تشریف لے کر گئے اور اپنے مبارک قدموں کو اس لیے وہاں پر رکھا کہ قیامت کا میدان اس میدان کے اندر قائم ہونا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اشارہ کر کے فرمایا کہ اس جگہ پر میدان محشر قائم ہوگا، شام میں، ملک شام کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اس جگہ پر اس لیے لگے تاکہ آپ کی امت جب اس میدان میں پہنچے گی تو اس کو اس قدموں کی برکت پہلے سے مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا نظارہ کرتے ہیں، جنت کو دیکھتے ہیں، جہنم کے اندر تشریف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ جہنم ایسی جگہ تو نہیں ہے کہ جہاں پر تشریف لے کر جائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا نظارہ کرنا تھا۔ یہاں بھی علماء نے بڑی خوبصورت بات بیان کی، عشق و محبت والے ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی نکات نکالتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے کئی افراد نے جانا تو ہے جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بعد میں شفاعت فرمائیں گے نا، اس لیے پہلے سے اپنے مبارک قدم وہاں پہ رکھ دیے تاکہ آپ کی امت کے جو گناہگار وہاں پر پہنچے بھی تو ان کو بھی آپ کے قدموں سے فائدہ پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو فرد ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جیسا فرد کوئی نہیں ہے۔ تو واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرد کوئی نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے آخرت کے لیے بندوبست کرتے رہے، اور پھر قیامت کے دن تو آپ کی شان ہی نرالی ہوگی۔ اور آپ نے خود ہی فرما دیا، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اس دنیا میں آپ کی حیات طیبہ وہ بھی ہمارے لیے خیر اور بہتر، اور دنیا سے پردہ فرمانا وہ بھی خیر اور بہتر ہے۔ امتیوں کے اعمال بارگاہ رسالت میں اب بھی پیش کیے جاتے ہیں، جن کے اعمال اچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش اور راضی ہوتے ہیں، جن کے اعمال میں کمی، کوتاہی، کمزوری ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ایک امتی کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہونی چاہیے اور عملی طور پر اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے کہ میرے عمل بارگاہ رسالت میں پیش ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ مجھ سے راضی ہوں، وہ خوش ہوتے ہوں۔ اور کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں ناظرین جن کی وجہ سے آدمی شفاعت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میں چاہوں گا حسن صاحب کچھ ایسی بات یہاں پہ کہ کچھ ایسے بھی کہ شفاعت سے محرومی والی کچھ روایات ہیں جن میں فرمایا کو شفاعت نہیں ملے گی، اس پر میری شفاعت حرام ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، سب سے پہلی چیز تو یہ ارشاد فرمائی کہ جو شفاعت کا انکار کرے گا اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ بالکل زبردست، یعنی شفاعت ہوگی اسی یہ تو کے لیے۔ عقیدے میں یہ آ گیا کہ جس نے عقیدہ ہی اس کے بارے میں نہیں رکھا تو اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ یعنی اصل یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور قیامت کو مان جائے گا، ماننا ہی پڑے گا سب کو، ظاہر سی بات ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والا۔ بہت ساری سنتیں ذکر کی، جیسے مثال کے طور پہ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ان میں بطور خاص سنت موقدہ کی تاکید سنت موقدہ کی ذکر کیا، اور بالخصوص چند سنتوں کا باقاعدہ ذکر کیا، جیسے ظہر کے پہلے کی 4 سنتیں، فرمایا کہ لم ینل شفاعتی، جو ان کو چھوڑ دے گا وہ میری شفاعت کو نہیں پائے گا۔ تو جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، یعنی سنت کا اعتقاد نہیں رکھتا، عقیدہ نہیں رکھتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ تو بہت سارے امور ایسے ہیں جن کے اوپر یہ وعید آئی ہیں کہ ایسا بندہ جو ہے وہ شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور اس کے اور بھی ظاہر ہے، اس کی کوئی حد بندی تو نہیں اس طرح، اور بھی جتنے ایسے امور کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، جن سے انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنا، ایسے امور کو ایجاد کرنا کہ جو آپ کی شریعت مطہرہ کے خلاف ہوں، اس سے ٹکراتے ہوں، تو پھر ایسے امور والوں کے لیے بھی شفاعت نہیں ہوگی۔ بہت سے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخی کرنے والے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اہل بیت اطہار کے بارے میں نازیبہ کلمات استعمال کرنے والے، ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان کے اوپر
تنبیہات ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ اولاً جہنم میں داخل کیا جائے، اللہ اکبر۔ اگر ایمان سلامت رہا تو پھر اللہ پاک کی رحمت سے باہر نکالا جائے گا۔ تو یہ بالخصوص یہ جو چیز ہے نا، جو معظم ہستیاں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، جیسے اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، ان کے بارے میں جو نازیبہ کلمات بولتے ہیں یا زبان کو لگام نہیں دیتے، تو ایسوں کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں کہ ان کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا میں اگر کسی کے ساتھ انسان پتہ چل جائے کہ فلاں علاقے کا فلاں بڑا شخص ہے اور اس کے بغیر تو نہ میں رہ سکتا ہوں، نہ میرا کوئی کاروبار ہو سکتا ہے، نہ کچھ اور سلسلہ، تو آدمی ان سے بڑی بنا کے رکھتا ہے کہ میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، خاندان، بچے، تو میری ان سے بنی رہے گی تو میرے یہ سارے معاملات بہتر چلتے رہیں گے۔ جن کے نواسوں کو وہ جنتی جوانوں کا سردار کہا گیا ہو، جن کے اصحاب کو جنتی ادھیڑ عمر کے لوگوں کا سردار کہا گیا ہو، اور وہ جو خود مالک جنت ہوں، تو ہم اگر ان کی رضا چاہتے ہیں، ان کی شفاعت چاہتے ہیں، تو ان کے اصحاب سے بھی وہ ادب و احترام، پیار، محبت، عقیدت، اور ان کی اولاد سے بھی یہی تعلق ہمارا ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جب یہ نسبتیں ہماری سلامت ہوں گی، قائم ہوں گی، ہم اہل سنت الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں اس حوالے سے۔ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت ہی ایسی فرمائی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آل اور حضور علیہ السلام کے اصحاب، یہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ یہ عقیدتیں ہماری سلامت رکھیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ان کا قرب بھی ہمیں ملے گا، اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ ہمیں شفاعت بھی دلائیں گے۔ اللہ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا ہے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کچھ خبر بھی ہے فقیرو آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ تو یہ تو الحمدللہ اس شاخ کا عقیدہ بھی ہے، شفاعت بھی ملے گی، اور شفاعت وہ کبیرہ گناہوں والوں کے لیے بھی یہ بھی فرمایا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطے کی طرف میں چاہوں گا کہ آپ کو یہ اس پر رہنمائی فرمائیں کہ شفاعت ہے، گناہ گاروں کے لیے بھی ہے۔ اب کیا معاذاللہ کوئی گناہ کرتا رہے اس طور پر کہ شفاعت تو ہو جانی ہے، گناہوں میں پڑا رہے، نافرمانیوں میں پڑا رہے؟ یہی سوال بھی یہی نہیں ہوتا ہے جب بندہ کوئی اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تو وہاں بھی لوگ کہتے ہیں یار رحمت ہو ہی جانی ہے، کرم ہو جانا ہے، بس یہ جس طرح زندگی گزر رہی ہے گزرنے دو، اور نافرمانیاں کرتا رہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ جو شفاعت ہوگی بھلے وہ گناہ گاروں کی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن ان گناہ گاروں کی ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، ٹھیک، جن کا ایمان ضائع ہوا اللہ تو پھر شفاعت نہیں ہے۔ پھر وہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ پھر معاملہ یہی ہوگا کہ کوئی جان کسی جان کے لیے مالک نہیں ہوگی، والامر یومئذ للہ۔ تو یہ گناہ جو ہیں یہ کفر کے قاصد کہلاتے ہیں، یعنی بعض اوقات بندہ گناہ کرتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ گناہ اس کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی ایسے بھی گناہ وہ کر بیٹھتا ہے کہ نعوذ باللہ کفر کے اندر پڑا جائے یا موت کے وقت اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ بعض اوقات جب وہ گناہ کرتا ہے تو کر کر کے وہ اتنا بے باک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کفریات کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اللہ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ اصل جو شفاعت ہوتی ہے یا اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اس کا مطلب نعوذ باللہ کسی کو جری بنانا نہیں ہوتا، کسی کو یہ نہیں کرنا ہوتا کہ جو چاہے کرتے پھرو بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا مقصود۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، کوئی نعمت کرتا ہے، تو کیا اس نعمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی نافرمانی کریں؟ اللہ، علماء نے جیسے حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے کہ گناہ کی دو قسمیں کی گئیں، ایک گناہ کبیرہ اور دوسرا گناہ صغیرہ۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو پھر اللہ پاک تمہارے دوسرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، اس کی قسمیں کی گئیں۔ بعض علماء نے احادیث کی روشنی میں 7 بیان کیے، بعض نے 70 بیان کیے، بعض نے 200 بیان کیے، بعض نے اس سے زیادہ بیان کیے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ان کے علاوہ دیگر صغیرہ گناہ ہے، یعنی صغیرہ اور کبیرہ کی جو تقسیم ہے اسے بیان کیا گیا۔ لیکن بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اکبر، وہی بات ہے، ٹھیک وہی بات ہے کہ گناہ صغیرہ کبیرہ کی تقسیم کاری ہے، لیکن نقطہ دیکھیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر گناہ گناہ کبیرہ ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی، معصیت۔ اللہ پاک کی نافرمانی جب کی جائے وہ کبیرہ ہی ہوتی ہے، وہ بڑی ہی ہوتی ہے، وہ چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو اب ہم پر اللہ پاک کی نعمتیں ہوں، دن رات نعمتیں ہو رہی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نعمت کرے اور ہم کہیں کہ ہم تیری نافرمانی کریں گے، تو کیا اللہ پاک کی رحمت کا یہ مطلب ہوگا؟ اللہ پاک کی نعمت کا یہ مطلب ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمجھائیں کہ تم یہ طریقہ کار اختیار کرو، آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں روئیں، دعائیں کریں، اور ہم کہیں کہ ہمیں آپ کی شفاعت پہ بھروسہ ہے، ہم آپ کی نافرمانی کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو ظاہر ہے کہ شفاعت کا، رحمت کا مطلب یہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ چونکہ عاجز ہے، بندہ کمزور ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اللہ پاک کے حقوق کی ادائیگی جیسی کرنی چاہیے ویسے نہیں کر سکتا، لیکن اب یہاں پر وہ مایوس نہ ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ مایوسی کے دلدل کے اندر پڑ جائے اپنے گناہوں کو دیکھتے ہوئے، اپنی خطاؤں کو دیکھتے ہوئے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی گناہ ہو جاتے ہیں تو تم اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پیش نظر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر امید رکھتے ہوئے ہم نیک اعمال کرتے چلے جائیں، برائیوں سے بچتے چلے جائیں۔ اپنی طاقت کے بھر ہم نے یہ کام کر لیا، حقیقی طور پر ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے، نعمتوں کے مستحق نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہاں پر ہماری کوتاہیوں کو پورا کرنے کے لیے، ہماری کمیوں کو پورا کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت موجود ہے۔ تو اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ بندہ امید رکھے اور اپنی فرما برداری کو بڑھاتا چلا جائے۔ جب ہم پر کوئی سیٹھ دنیاوی شخص نعمتیں کرے، کوئی چیز بھجوا رہا ہے، کبھی کوئی چیز بھجوا رہا ہے، بڑا کے بھجوا رہا ہے، تو اب ہم اس کی نافرمانی کے اندر اضافہ کریں گے، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت بڑھے گی، اور وہ کوئی بات ہمیں کہے گا تو ہم اس کی بات کو مانیں گے۔ تو جب دنیاوی شخص ہم پر کوئی انعام کرے تو ہم اس کی بات کو ماننے میں آگے سے آگے بڑھتے ہیں، تو ساری نعمتیں دینے والا رب ہے اور ملتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہے، تو پھر جب ان کی طرف سے نعمتیں ہو رہی ہوں تو بندہ آگے سے آگے کیوں نہ بڑھے؟ ماشاءاللہ۔ اور امید تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو ان کی اطاعت اور فرما برداری والے کام میں زیادہ اضافہ ہو جائے، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ بھی اپنے دل میں بٹھاتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ہے امید اور خوف دونوں کی درمیانی کیفیت، نہ کہ یہ کہ امید سے ایسی وابستگی جو اس کو گناہوں کی طرف دھکیل دے اور گناہ در گناہ، نافرمانی در نافرمانی کر رہا ہو، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نہ ایسا خوف اچھا ہے کہ جس میں رحمت کی کسی طرح کی کوئی امید ہی نہ ہو، بالکل مایوسی والی صورت ہو جائے۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ امید اور خوف کی بڑی درمیانی اور معتدل کیفیت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو بسر بھی کرتے تھے، اور یہی اپنے چاہنے والوں کی وہ تعلیم اور تربیت بھی فرماتے تھے۔ ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، شفاعت کی کچھ حصوں پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ شفاعت کن کن کو حاصل ہوگی، شفاعت کبریٰ کا کیا تصور ہے، شفاعت کی کچھ اور اقسام بھی ہیں، تو انشاءاللہ آئندہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، اور بطور خاص شفاعت کی جو قسمیں ہیں، شفاعت کی اقسام ہیں، اور پھر کن کن شخصیات کو شفاعت حاصل ہوگی، اور کن کن شخصیات کو شفاعت کا وہ منصب ملے گا، اور کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی شفاعت وہ حاصل ہوگی، اس پر بھی انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے، اور مفتیان کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفاعتیں، خصوصی عنایتیں عطا فرمائے۔ دنیا میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی گزارنے میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اللہ ایسی زندگی، ایسے نیک اعمال مجھے، آپ کو، سب کو عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔